بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان پر جو سلام کے قابل ہیں۔ محترم دوستوں، آپ کس بات کو مانتے ہو؟ میرا جسم میری مرضی یا جسم جس نے دیا مرضی بھی اس کی، ضابطۂ اخلاق بھی اس کے؟ ہمارے ایک دوست ہمیں ایک بزرگ کے آستانے پر لے گئے جہاں 15 سے 20 نوجوان بیٹھے تھے جو ان بزرگ سے مختلف سوالات پوچھ رہے تھے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، بابا عورت کو کیسے سمجھا جائے؟ بزرگ نے فرمایا، بچوں عورت کو ماحول کے حساب سے سمجھنا پڑتا ہے، یہ پھول بھی ہے اور کانٹے بھی۔ آگے فرمایا، ایک بادشاہ تھا کسی ملک کا۔ ایک دفعہ وہ اپنے علاقے میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نظر ایک خانہ بدوش عورت پہ پڑی جو کہ پیٹ سے تھی۔ اچانک وہ ایک گھڑے میں چلی گئی۔ بادشاہ دور سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد وہ عورت گھڑے سے نکلی اور اس کی پیٹھ پر ایک بچہ بندھا تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا اور واپس محل آ کر اپنی بڑی رانی کو بلایا اور کہا، یہ تم عورتوں کے کیا نخرے ہیں؟ تم رانیاں جب پیٹ سے ہوتی ہو تو 3-4 ماہ پلنگ پر ہوتی ہو اور بچہ پیدا کرنے کے بعد 1-2 ماہ پلنگ پر ہوتی ہو۔ آج میں نے ایک خانہ بدوش عورت کو دیکھا، وہ اکیلی تھی اور اکیلے گھڑے میں گئی، بچہ پیدا کیا اور قریباً 1 گھنٹے بعد خود اکیلی اپنی راہ کو چلی گئی۔ رانی نے یہ سب سن کر خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ بادشاہ بولا، کل میں دوسرے ملک کو جا رہا ہوں اور یہ لو میرے قیمتی باغ کی چابیاں، اور میں نے مالی کو کہہ دیا ہے وہ صبح و شام پانی دے دے گا، تم اس کو چابی دے دینا۔ رانی نے کہا، اچھا جی۔ دوسرے دن بادشاہ اپنے سفر کو روانہ ہوا۔ مالی نے آ کر رانی سے چابیاں مانگیں تو رانی بولی، جا کر اپنے گھر آرام کر، کوئی ضرورت نہیں باغ کو پانی دینے کی۔ مالی بیچارہ نوکر بندہ خاموشی سے چلا گیا۔ بادشاہ تقریباً 1 ماہ بعد واپس آیا، آ کر رانی سے باغ کی چابیاں لیں اور جب باغ کا دروازہ کھولا تو دیکھا سارے پودے سوکھ کر ختم ہو چکے تھے۔ بادشاہ غصے سے مالی کو، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ مالی نے کانپتے ہوئے کہا، سرکار رانی صاحبہ نے چابیاں ہی نہیں دیں۔ بادشاہ محل آ کر رانی کو کہتا ہے، تو نے میرا قیمتی باغ برباد کر دیا۔ رانی نے کہا، وہ کیسے؟ بادشاہ، ارے پاگل عورت، ان کو روزانہ صبح و شام پانی دینا تھا۔ رانی، بادشاہ سلامت، یہ جنگلوں اور صحراؤں میں جو پودے ہوتے ہیں ان کو کون صبح و شام پانی ڈالتا ہے؟ بادشاہ، جاہل عورت، ان پودوں اور ان پودوں میں فرق ہوتا ہے ماحول کا۔ رانی، بادشاہ سلامت، اس ماحول کی وجہ سے خانہ بدوش اور محل کی عورت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا سب ہی سوال کر رہے ہیں تو ہمت کر کے ہم نے بھی ایک سوال کر ڈالا اور ان بزرگ سے پوچھا، جناب یہ جو آج کل نعرہ بلند ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو بزرگ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بچوں یہ نعرہ سب سے پہلے ابلیس نے لگایا تھا کہ میرا جسم آگ کا ہے اور آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرے گی، اور اس کا منکر ہوا جس نے اس کو جسم دیا۔ اللہ نے انسان کو جسم کے بارے میں جو ضابطے اخلاق دیے ہیں، یعنی مرد ہو یا عورت، چاہے لباس کا ہو یا نظروں کا، جسم دھونے کا ہو یا کسی عبادت کا یا کھانے پینے کا ہو، آج کی سائنس مانتی ہے کہ ان کو اختیار کرنے میں بھلائی فقط انسان کی ہے۔ ہر چیز کی حدود مقرر ہیں۔ جس معاشرے نے بے حیائی کو عام کیا وہاں درندگی کو بچیاں عورت نظر آتی ہیں۔ بچوں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جسم بھی تو نے دیا، تو اپنی مرضی کی راہ بھی دے، یعنی جسم میرا رضا تیری۔ سوچئے گا ضرور گہرائی سے، آپ کا جسم
کون سی راہ پر ہے جو روح کو جہنم کی گہرائی دکھائے گا یا جنت کا تخت؟ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔